7 ستمبر 1974 میں ایک اور تاریخ ساز دن آیا جب قومی اسمبلی کے اندر کئی مہینوں کی ڈیبیٹ کے بعد آئین پاکستان کی شک بنا کر 295 سیٹ یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ پاکستان میں ایک ہی سرکاری مذہب ہے اور اس کا نام ہے مذہب اسلام، اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس قانون کی بنیاد پر قادیانیوں کو جو اس وقت بڑی کثیر تعداد میں مختلف عہدوں کو بیٹھ کے پنپ رہے تھے، علماء کی انتھک محنت نے وزیر اعظم آف پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ آئینی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کو قادیانی پارلیمنٹ آف پاکستان سے غیر مسلم ڈکلیئر ہوا۔ یہ ٹیبل ٹاک تھی جس میں قادیانیوں کو اپنا موقف کھل کے سامنے رکھ کر بیان کرنے کی دعوت دی۔ اسمبلی کے فلور پہ اس کو بھی بلایا اور علماء کو بھی بلایا، اور وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار بھٹو وہ بھی موجود تھے، اور اس کے سامنے ان کے دلائل بھی سنے، ان کے بھی سنے، اور پھر بالآخر اس کو اپنی ساکھ، اپنی عزت اور اسلام کے لیے یہ فیصلہ دینا پڑا کہ قادیانی آج کے بعد غیر مسلم ہے۔ وہ مسلمانوں کا کوئی بھی مسلمانوں کا شعار استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ ہمارا مذہبی شعار ہے، مذہب کی علامت ہے مسجد، وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، گردوارہ کہیں، مندر کہیں، وہ آتش کدہ کہیں، وہ جناب اس کو کوئی بھی نام دے، لیکن مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے تو اس کو مسجد نہیں کہنے دیا جس میں نام نہاد مسلمان گھس گئے تھے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا یہ مسجد رحمت نہیں ہے، یہ مسجد ضرار ہے، مسجد ضرار ہے۔ اس کو مسجد نہیں کہا، اس کو مسجد ضرار کہا، نقصان پہنچا لے۔ وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کو توڑ دینے والی جگہ۔ وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی آماج گاہ۔ نہیں جانو لا تقم فیہ ابدا، کبھی زندگی میں بھولے سے بھی اس کی راہ میں نہیں جانا۔ یہ سارے سوال ختم کر دیے کہ جی جماعت تو بغیر پڑھ سکنے ہیں، اسی اتھے نماز۔ اللہ نے تو یہ کام بتایا، لا تقم فیہ ابدا، ابدا کا مطلب ہوتا ہے ابد الاباد، کبھی بھی زندگی کے کسی موسم میں بھی، کسی حالت میں بھی، ایمرجنسی میں بھی یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں جا کے عبادت کی جائے۔ لا تقم فیہ ابدا، تو پھر یا اللہ نماز بھی تو پڑھنی ہے، تو فرمایا مسجد اسست علی التقوی، اس مسجد میں چلے جاؤ جس کی بنیاد میں تقوی ہے۔ چائنا اسکیم والے نگینہ مسجد میں چلے جائیں، جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں آ رہے، یہ ہم نے کیونکہ خود بنائی ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہاں آ رہے۔ لیکن اس آیت میں جو خاص ذکر ہے یہ مسجد قباء شریف کے نمازیوں کا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا مسجد قباء کے نمازی پاکیزگی والے ہیں اور اللہ پاکیزوں سے پیار کرتا ہے۔ اس مسجد میں جاؤ۔